حضرت عیشیٰ حضرت یحییٰ کی والدہ صاحبہ جو تھی والدہ مکرمہ، اور حضرت حنا جناب سیدہ مریم کی والدہ محترمہ، وہ سیدہ مریم کی والدہ نے ان سے کہا کہ تمہارے اور میرے بطنوں میں جو روحیں ہیں، جانیں ہیں، یہ تو اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نیک بندیوں کو یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میرے بطن میں جو ہیں بچے یہ سجدہ کر رہے ہیں، اور دوسری بہن کا بھی پتہ ہے، یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب غازی صاحب۔ حضرت سیدنا زکریہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر پاک چل رہا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن مجید کی 4 سورتوں میں مکمل 18 آیات میں قرآن پاک نے فرمایا ہے، ماشاءاللہ، جن میں سے ایک پہلو حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے محترم پروفیسر صاحب ذکر فرما رہے ہیں، اور دوسرا پہلو جو ہے وہ آپ کا سورہ مریم کی ابتدائی آیات میں آپ کا انتہائی عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنا، اور پیرانہ سالی میں اپنے بیٹے کی خواہش اور تمنا کرنا۔ میں وہ چند آیات مبارکہ اور ان کے حوالے سے چند ایک نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ دعا جو تھی وہ تخلیہ میں ہو رہی ہے، جی، اس کا بھی ذکر ہے قرآن جی، حکیم اس کا ذکر بھی ہے، خاموشی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ جی، دعا جو ہے وہ آہستگی کے ساتھ، قرآن مجید نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ اور آہستگی کے ساتھ پکارا کرو۔ تو وہ جو بار الہ وہ کیا ہوتا ہے؟ انتہائی جہر جو بہت بلندی کے ساتھ کیا جائے اس کو علماء نے منع کیا ہے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور لوگ بڑی ہی بلند آواز میں تکبیر کہہ رہے تھے، تو آقا علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی، اور مفہوم حدیث یہ ہے کہ تم کسی ایسے رب کو نہیں پکار رہے کہ جو سنتا نہ ہو اور نعوذ باللہ بہرا ہو، تم اس کو پکار رہے ہو جو بہت قریب ہے اور التجاؤں کو سنتا ہے، لہٰذا جہر مفرط اسے فقہاء نے فرمایا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جی، سورہ مریم کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حروف مقطعات کے بعد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ علیہ السلام پر فرمائی ہے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو بڑی آہستگی کے ساتھ پکارا۔ آہستگی کے ساتھ پکارنے کی فضیلت کے متعلق مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، اور حدیث پاک کا وہ جز یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرمائے گا کہ بندوں کے نامہ اعمال پیش کرو۔ جب وہ پیش کریں گے تو اللہ کریم فرمائے گا دیکھو کوئی عمل رہ تو نہیں گیا، تو عرض کریں گے فرشتے یا اللہ جو اعمال اس بندے نے کیے ہیں وہ ہم نے سارے پیش کر دیے ہیں، سب کا احاطہ کر لیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ ہمارے پاس اس بندے کا ایک عمل ایسا ہے جس کی تمہیں بھی خبر نہیں، اور اس عمل کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ پھر اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں اس ذکر خفی کو لائے گا جو اس نے آہستگی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو یہ ذکر خفی، دعائے خفی جو رات کی خلوتوں میں جب ساری دنیا سو رہی ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنا، آہوزاری کرنا اور اپنا حال دل پیش کرنا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، وہ پڑھے نہ عطار ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ میں شان خداوندی دے کر یہ سودا کرنا پسند نہیں کروں گا کہ مجھ سے شان بندگی لے لی جائے، اور شان بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی۔ تو آپ نے دعا کی، اور پھر اس دعا کے کلمات کیا ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں کہ انی وہن العظم رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبہ، یا اللہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر پہ بڑھاپا آ چکا ہے، اور آج تک میں اپنی دعا میں کبھی بھی محروم نہیں لوٹا ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے ہمیشہ مالا مال فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے میرا وارث عطا کر دے، کہ ایسا وارث کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ اب یہاں مفسرین کرام نے فرمایا کہ آپ ایسا وارث طلب نہیں فرما رہے تھے کہ جو فقط آپ کی دنیاوی وراثت کا مالک بنے، جیسے کہ آج کل لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پیچھے کیا بنے گا، حالانکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد،
ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور ہم اسی فکر میں مرے رہتے ہیں کہ ہم پیچھے کیا چھوڑ کے جائیں گے۔ تو آپ نے اس وارث کی اگر تمنا انبیاء کی وراثت جو ہے وہ جائیداد تو نہیں نہ ہوتی نہیں ہے، ان کی تو علوم وہ تو میں علم نبوت ہوتا ہے، علم حکمت ہوتی ہے، علوم نبوت ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر یہاں پر فقط وراثت دنیاوی مراد ہوتی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام خود نجار تھے، آپ بڑھئی تھے، آپ کے پاس تو زیادہ مال و دولت تھا ہی نہیں، آپ جو قوت لایموت حاصل کرتے تھے اپنی محنت سے، اپنے کسب سے حاصل کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فقط دنیاوی وراثت مقصود ہوتی تو آپ یاری سنی کا لفظ ہی بولتے۔ آپ فرما رہے ہیں جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث وہ بنے۔ جو حدیث پاک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ جی، فاطمہ سلام آقا اللہ علیہ کریم سے صلی اللہ فرمایا علیہ کہ وسلم نے مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی ویلیو ہوتی ساری دنیا کی، اسے مال و منال کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک لقمہ روٹی کا نہ دیتا۔ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعودۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو ہوتی تو اللہ کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ ہاں